بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، موجودہ دور میں ہیں اور موجودہ نظام میں ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں جو عدم برداشت ہے وہ بہت حد تک پنپ چکی ہے اور سرایت کر چکی ہے معاشرے میں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے مسائل میں، وہ مذہبی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں، ان میں اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا مطالعہ کریں اور آپ کے متعلق اگر ہم ان امور کے متعلق آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو ہمیں ہر جگہ پہ، ہمیں ہر موقع پہ برداشت کا جو عنصر ہے نا وہ ملتا ہے۔ مذہبی معاملات میں بالخصوص میں اگر بات کروں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ناگفتہ بہ اور تکلیف دہ صورت ہے کہ کوئی کسی کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اگر اس نے سن بھی لیا تو وہ اپنے سوچ کے مطابق، اپنے نظام کے مطابق اس کو ڈھالنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو موجودہ اس دور میں اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو واضح کریں اور تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ برداشت سے اور دوسرے کی رائے کو سننے میں اگر ہم اپنا جو ہے وہ ایک نام پیدا کریں تو ہم ایک قوم بننے کی طرف جا سکتے ہیں۔ صورتحال سیاسی تو ویسے چلتی رہتی ہے یا تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، لیکن مذہبی صورتحال پہ جو اس وقت تجزیہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو ایک دوسرے کی گفتگو سن کر اس پہ جو ہے وہ ایک اپنی رائے دینے کا تو حق ضرور ہونا چاہیے، لیکن گالم گلوچ اور ایک غیر مہذب گفتگو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، آپ کو حقیقت میں تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو آپ کے فالورز ہیں نا وہ بجائے آپ کی محبت میں گرفتار ہونے کے، سوائے چند ایک کے جو مطلب بالکل ہی آپ کی تقلید میں ہم یوں کہہ دیں کہ نابینا ہوتے ہیں یا وہ اندھے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ آپ اپنے فالورز کو اپنے قریب نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ ایک پیغام ہے، ایک گزارش ہے کہ علماء کرام موجودہ دور میں اپنے آپ کو ذرا اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ خود آپ ایک رائے رکھتے ہیں اور اس رائے پہ آپ چلتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں تو آپ کی رائے سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی، اور آپ کے جو ہے وہ ماننے والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو میرا یہی خیال ہے، آپ کی رائے سے الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔